بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 68 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 31 سے لے کر 37 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تم کس مہم پر ہو؟ فما خطبکم، کس مہم پر ہو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، تو انہوں نے کہا ہمیں کچھ مجرم لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہے۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر پکی مٹی کے پتھر برسائیں۔ مسومۃ عند ربک للمسرفین، جن پر حد سے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے تمہارے پروردگار کے پاس سے خاص نشان، مسومتاً خاص نشان بھی لگا ہوگا۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، پھر ہوا یہ کہ اس بستی میں جو کوئی مومن تھا اس کو ہم نے وہاں سے نکال لیا۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اور اس میں ایک گھر کے سوا ہم نے کسی اور گھر کو مومن نہیں پایا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے اس بستی میں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی، آیتاً ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ الذین یخافون العذاب العلیم، جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ عزیز طلبہ، ان آیات کے اندر اسی واقعے کا دوسرا حصہ ذکر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ یہ فرشتے ہیں، ان کو تسلی ہو گئی، یقین ہو گیا، تو پھر انہوں نے فرشتوں سے آنے کا مقصد پوچھا کہ تمہارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے جو گناہگار ہیں انہیں ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم ان پر پتھراؤ اور سنگ باری کریں گے، جو پتھر ان پر ہم برسائیں گے ان پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان تجاوز کرنے والوں کے نام لکھے جا چکے ہیں، اور ہر گناہگار کے لیے الگ الگ پتھر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں۔ یہ لوگ جو تھے، یہ لوگ بڑی بے حیائی کے کام کرتے تھے جو ان سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیے تھے۔ یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے ہی اپنی خواہش پوری کرتے تھے، جنسی خواہش کے لیے مردوں کے پاس جاتے تھے، تو اور اس طرح رہزنی بھی کرتے تھے، لٹیرے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ہدایت پر لانے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، مگر انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی تکذیب کی اور کہا کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آ۔ آخر حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور فرشتوں کو ان کی ہلاکت کے لیے بھیج دیا۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آگے اس کا جو ہے وہ پورا ذکر جو ہے وہ سورہ ہود کے اندر مذکور ہے کہ جب وہ بستی میں آئے تو چونکہ فرشتے جو ہے وہ انسانی شکل میں تھے اور خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تھے، اور یہ بیماری تو ان کو پہلے سے تھی کہ وہ اپنے خواہش جو ہے وہ مردوں سے پوری کرتے تھے، تو حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے بارے میں ذرا وہ خوف محسوس ہوا کہ یہ لوگ جو ہے وہ مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، اور مہمانوں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو یہ ڈر تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کیجئے، یہ جو ہے ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ جو ہے وہ جب گھر میں آ گئے حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان، تو ان کو پتہ چلا، بیوی نے خبر کر دی کہ گھر میں جو ہے وہ خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے وہ جپٹ پڑے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ تو حضرت جو ہے وہ جبریل علیہ السلام نے، یا جو بھی فرشتے تھے جو عذاب کے لیے آئے تھے، انہوں نے اپنے ایک پر کے ذریعے ان کو جو ہے وہ اندھا بنا دیا، اندھے ہو گئے۔ جب یہ ان کی طرف لپکے تو انہوں نے
ایک پر مارا اور یہ اندھے ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ان کو لوط علیہ السلام کو حکم ملا بستی سے نکل جانے کا۔ وہ بستی سے نکل گئے اپنے ماننے والوں کو لے کر۔ ایک ہی گھر تھا جو حضرت لوط علیہ السلام کا گھر تھا، وہی مسلمان تھے، اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھا۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، کوئی اور مسلمان نہیں تھا۔ خود حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کفار میں شامل تھی، کیونکہ وہ ان کی مخبر تھی اور حضرت لوط علیہ السلام کی طرف نہیں تھی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام ان کو لے کر نکل گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پتھروں کی بارش ان پر کی آسمان سے۔ یہ پتھر جو تھے یہ مٹی کے بنے ہوئے پتھر تھے، ان کے اوپر جو ہے وہ نشان لگے ہوئے تھے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ مصومۃ عند ربک للمسرفین، ان پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے، جس پتھر پر جس کا نام لکھا ہوا تھا وہ پتھر اسی پر گرتا تھا۔ مسرفین کہتے ہیں حد سے گزرے ہوئے، حد سے گزر جانے والے۔ تو جب یہ حد سے گزر جانے والے جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی تکذیب پر اتر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو رات کو ہی بستی چھوڑنے کا حکم ملا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو، ایک تو ان کا جیسے کہ اس آیت کے اندر ذکر ہے فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، ایک ہی گھر مسلمان تھا، لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ 10 لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا، وہ بھی گھر میں ہی جمع ہو گئے تھے، تو اس لیے جو ہے وہ ایک ہی گھر کا یہاں پر ذکر ہے۔ تو ان کو لے کر وہ راتوں رات نکل گئے، اور پھر ان کے پر جو ہے وہ فرشتوں نے جو ہے وہ عذاب نازل کیا اور پتھر برسائے، اور ان کو جو ہے وہ آسمان تک لے جا کر ایک فرشتے نے حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کی نوک سے اٹھایا اور وہ آسمان تک لے جا کر پٹخ کر زمین پر دے مارا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ تو اتنا سخت عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو۔ قال فما خطبکم شأنکم، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے خطبکم سے مراد شأنکم دیا ہے، یعنی کہ اس کے معنی ہے خطبن کے شان اور قصہ، امر عظیم، کیا معاملہ ہے، کار مہم کیا ہے۔ ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے فرشتوں۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، تو انہوں نے کہا ہمیں بھیجا گیا ہے مجرم قوم کی طرف، کافرین ای قوم لوط، یعنی کہ کافر قوم کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے۔ وہ کافر قوم کون سی ہے، اس کا مصداق مصنف نے بیان فرما دیا کہ قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم ہے۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر جو ہے وہ پتھر برسائیں، مٹی سے بنے ہوئے پتھر برسائیں۔ مطبوخ بالنار، یعنی کہ یہ جو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مطبوخ بالنار، آگ میں جن کو پکایا گیا ہو۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ حجارۃ من طین کے اندر من طین کا اضافہ کیوں کیا گیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کے اضافے کا جو مقصد ہے وہ احتمال مجاز کو دفع کرنا ہے، اس لیے کہ بعض اوقات حجارتن اور حجرن اولوں کو بھی کہا جاتا ہے، اور حجارتن کے جو مجازی معنی ہیں وہ مراد ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ قوم لوط کو اولوں کے ذریعے ہلاک کیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے طائر یطیر بجناحیہ، اس میں یطیر بجناحیہ کے اضافے کا مقصد جو ہے وہ ایک مجازی معنی کے جو احتمال ہے اس کو دفع کرنا ہے، اس لیے کہ بعض حضرات تیز رفتار شخص کو بھی مجازن طائر کہہ دیا جاتا ہے۔ تو حجارت من طین کا جو ہے وہ اضافہ کر کے یہ بتا دیا کہ اس کے اندر مجازی معنی جو کہ اولے ہے حجارہ کا وہ مراد نہیں ہے۔ مصومتن عند ربک معلمتن علیہا اسم من یرما بہا، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مصومتن کا معنی ہے معلمتن، نشان زدہ تھا اس کے اوپر اس شخص کا نام جس کو وہ لگنا تھا، جس کے اوپر اس کو پھینکا جانا تھا، اس کا نام اس کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہوا تھا، نشان زدہ تھا۔ یہ حجارتن کی صفت ہونے کی وجہ سے یا تو جو ہے وہ مصومتن جو ہے وہ
منصوب ہے یا پھر یہ حجارتن سے حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. دونوں صورتوں میں یہ اس کے دونوں ترکیبیں اس کی بن سکتی ہیں، دونوں صورتوں میں منصوب ہوتا ہے. عند ربک، یہ جو ہے یہ ظرف لہا، یہ مسومتن کا ظرف ہے. ای معلمتن عندہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے اوپر نشان لگے ہوئے ہیں، نشان زدہ ہیں. بِإِتْيَانِ الذُّكُورِ لِلْمُسْرِفِينَ بِإِتْيَانِهِمُ الذُّكُورِ مَعَ كُفْرِهِمْ. مسرفین اس کی تفسیر بیان فرما دی کہ حد سے گزرے ہوئے وہ جو کہ مردوں کے پاس آتے تھے، ان کے پاس آنے کی وجہ سے مع کفرہم، ساتھ ساتھ ان کا کفر بھی اس میں شامل تھا. ایک تو ان کے اندر یہ گناہ تھا کہ وہ مردوں کے پاس آتے تھے، اور دوسرا یہ کہ کفر میں مبتلا تھے، اس لیے ان کو مسرفین کہا ہے کہ وہ حد سے گزرے ہوئے. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا أَيْ قُرَى قَوْمُ لُوطٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے مومنین کو وہاں سے نکال دیا، یعنی جو کچھ وہاں پہ مومن تھا، یعنی أَيْ قُرَى قَوْمُ لُوطٍ. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی جو بستی تھی اس میں جو مومنین تھے ان کو ہم نے نکال دیا. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اس سے پہلے حضرت ابراہیم اور دیگر فرشتوں کا جو ہے وہ کلام تھا، ان کی گفتگو کو نقل کیا جا رہا تھا. یہاں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام شروع ہو رہا ہے. فی ہا میں ہا ضمیر کا جو مرجع ہے وہ قرا قوم لوط ہے، یعنی کہ قوم لوط کی بستیاں. تو قوم لوط کی بستیوں کا تو اس سے پہلے کہیں بھی ذکر نہیں ہے، تو یہ اضمار قبل ذکر لازم آئے گا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرا قوم لوط جو ہے وہ معود فی الذہن ہے، یعنی ذہن کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، اس لیے یہاں پر فی ہا کی ہا ضمیر لانا درست ہے، کیونکہ معود فی الذہن کی طرف ضمیر کو راجع کیا جا سکتا ہے. لِإِهْلَاكِ الْكَافِرِينَ، کافروں کو ہلاک کرنے کے لیے، ان کو تباہ کرنے کے لیے مومنین کو وہاں سے نکال لیا. فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ لُوطٌ وَابْنَتَاهُ وُصِفُوا بِالْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ أَيْ هُمْ مُصَدِّقُونَ بِقُلُوبِهِمْ عَامِلُونَ بِجَوَارِحِهِمُ الطَّاعَاتِ. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، کہ ہم نے وہاں نہیں پایا مسلمانوں کے گھر کے علاوہ، یعنی کہ ان کی دو بیٹیوں کا ایک گھرانہ تھا، اہل خانہ کا ایمان اور اسلام کے ساتھ وصف بیان کیا گیا، یعنی اپنے قلوب سے تصدیق کرنے والے اور اپنے اعضاء سے طاعت پر عمل کرنے والے مراد ہیں. مسلمین سے مراد یہ لوگ ہیں. وہم لوط وابنتاہ، تو بیت سے مراد لوط علیہ السلام اور ان کی دو بیٹیوں کا گھرانہ ہے. اور پھر اس کے بعد وصفوا بالایمان والاسلام، کہ وہ جو ہے وہ ان کے ایمان اور اسلام کے ساتھ جو وصف ہے، متصف ہیں، اس کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایمان اور اسلام کے ساتھ جو ہے وہ متصف ہیں، کہ دل سے بھی تصدیق کرتے ہیں اور اعضاء سے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے والے ہیں. وَتَرَكْنَا فِيهَا بَعْدَ إِهْلَاكِ الْكَافِرِينَ آيَةً عَلَامَةً عَلَى إِهْلَاكِهِمْ، اور ہم نے چھوڑ دیا اس کے اندر کافروں کو ہلاک کرنے کے بعد ایک نشانی کو، علامتاً علی اہلاکہم، جو ان کی ہلاکت پر دلالت کرتی ہے، جو ان کی ہلاکت پر ایک نشانی ہے. الذین یخافون العذاب العلیم، للذین یخافون العذاب العلیم، ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، یعنی ان کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی. آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں. نمبر 1، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب نازل کیا گیا؟ اور نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کا جواب سن کر فکر مند کیوں ہوئے تھے؟ یعنی جب انہوں نے کہا کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام فکر مند کیوں ہوئے تھے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.